گوری کبھی ندی پر بیٹھی اپنا بناؤ سنگار کر رہی تھی۔ اگر تھوڑا رنگ سفید ہوتا تو میرے جیسا خوبصورت پرندہ پورے جنگل میں نہ ہوتا۔ اتنے میں ہی پیچھے سے بوڑھی چیل آ جاتی ہے۔ تم ایسے کالے رنگ میں بھی بہت خوبصورت لگتی ہو۔ نانا ڈرو مت، میں تمہارے جیسے سخت کوے کو نہیں کھا سکتی، میرے منہ میں دانت نہیں ہیں۔ تو آپ یہاں کیوں آئے ہو؟ کیونکہ تمہاری وجہ سے مجھے ملیں گے چھوٹے چھوٹے نرم پکشی۔ پھر چیل گوری کوے کو اٹھا کر لے جاتی ہے۔ پھر کالو کوا بھاگا بھاگا چڑیا کے پاس جاتا ہے۔ چڑیا چڑیا، میری بیوی کو وہ بری چیل لے گئی ہے۔ کیا کوے بھیا، کیا گوری کو چیل لے گئی ہے؟ ہاں چڑیا، ہمیں جلدی چلنا ہوگا ورنہ وہ بری چیل میری بیوی گوری کو مار کے کھا جائے گی۔ پھر کالو کوا اور چڑیا بھاگے بھاگے طوطے کے پاس جاتے ہیں اور طوطے کو ساری بات بتا دیتے ہیں۔ جلدی چلو، اس سے پہلے کہ وہ چیل گوری کو کھا جائے۔ کبوتر بھی وہاں آ جاتا ہے اور وہ سارے دوست پہاڑوں پاس بوڑھی چیل کے پاس چلے جاتے ہیں۔ کالو، مجھے بچا لو، مجھے کسی طرح اس بوڑھی چیل سے بچا لو۔ چیل، میری بیوی کو چھوڑ دو۔ تم سب مل کر بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میں اس کوے کو اس شرط پر ہی چھوڑوں گی اگر تم مجھے ہر روز نرم نرم چھوٹے پکشی کا ماंس کھلاؤ گے۔ چیل، تم بھی ایک ماں ہو، ذرا سوچو کیسے کوئی پرندہ اپنا بچہ لا کر تمہیں کھلا سکتا ہے؟ تو پھر ٹھیک ہے، میں اس کوے کو مار کر اس کا شوربہ بنا کر پی لوں گی۔ دوستو، اگر ہم نے ابھی اس چیل کو کچھ کہا تو یہ غصے میں آ کر گوری کو ابھی مار دے گی، ہمیں تھوڑا وقت لینا ہوگا۔ پھر چڑیا چیل سے کہتی ہے، ٹھیک ہے چیل، ہم ہر روز تمہارے پاس بچہ بھیج دیا کریں گے۔ یہ ہوئی نا بات، چڑیا تم کافی سیانی ہو، اب ہر روز میرے پاس بچہ بھیجتے رہنا، اور جس دن نہ بھیجا میں اس گوری کو مار کر اس کا شوربہ پی جاؤں گی۔ دوستو، مجھے بچا لینا، مجھے یہاں مرنے کے لیے نہ چھوڑ دینا۔ پھر وہ سارے پرندے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ مما، آج آپ کیوں پریشان ہیں؟ بیٹا، وہ چیل گوری کو اٹھا کر لے گئی ہے اور اس کے بدلے میں کوئی چھوٹا نرم ماंس والا پرندہ کھانا چاہتی ہے۔ ماما، مگر وہ چیل گوری آنٹی کو ہی کیوں نہیں کھا لیتی؟ وہ بچہ کیوں مانگ رہی ہے؟ بیٹا، وہ بوڑھی ہو چکی ہے اور اس کے منہ میں دانت بھی نہیں ہے، اس لیے وہ کسی نرم نرم پرندے کا ماंس کھانا چاہتی ہے۔ ٹھیک ہے ماما، میں جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ وہ چیل مجھے کیسے کھاتی ہے۔ نہیں بیٹا، میں ایسا نہیں کر سکتی، میں آپ کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، ہم کوئی اور حل نکال لیں گے۔ ماما، آپ میرا یقین کریں، میں اس چیل سے بچ کر زندہ واپس آؤں گا، آپ پریشان مت ہوں۔ پھر چیکو جنگل کی طرف جاتا ہے۔ جنگل میں ایک پھولوں کا باغیچہ تھا، اس باغیچے میں چیکو اپنے دوست پھول سے کہتا ہے، دوست پھول، تم سب کی خوشبو بہت اچھی ہے، کیا تم میں سے ایک ایسا پھول بھی ہے جو زہریلا ہو؟ ہاں، میری بائیں طرف جو کالا پھول ہے یہ بہت زیادہ زہریلا ہے، اس پھول کا رس پی لینے سے پرندے کی فوراً موت ہو جاتی ہے، کیا میں ایک پتی پھول کی یہاں سے لے سکتا ہوں؟ ہاں، مگر دھیان سے، یہ پھول بہت زہریلے ہیں۔ ہاں، میں دھیان سے لوں گا، مجھے گوری آنٹی کی جان بچانی ہے۔ پھر چیکو اس پھول کی پتی توڑ کر گھر لے آتا ہے۔ چیکو بیٹا، آپ یہ کالا پھول کہاں سے لائے ہو اور آپ کیا کرنے والے ہو؟ مجھے کچھ بتاؤ تو، آپ کیا کرنے والے ہو؟ ماما، میں اس بری چیل کو شکست دینے کا پلان بنا رہا ہوں، آپ ایسا کریں، مجھے مٹھائی لا کر دیں۔ بیٹا، جو بھی کرنا سوچ سمجھ کر اور دھیان سے کرنا، میں مٹھائی لے کر آتی ہوں۔
آپ مٹھائی لے کر آئے ماما، اور فکر نہیں کرے، میں کر لوں گا۔ پھر مینو چڑیا مٹھائی لینے کے لیے چلی جاتی ہے۔ کوے، کل میرا بیٹا چیکو جائے گا اس چیل کا بھوجن بننے۔ چڑیا، تو کیا کہہ رہی ہو؟ ہم چیکو کو وہاں اکیلا کیسے سکتے ہیں؟ وہ چیل چیکو کو مار کر کھا جائے گی۔ مگر میرے بیٹے نے کوئی پلان بنایا ہے جس سے وہ اس چیل کا مقابلہ کرے گا۔ آپ بس مجھے مٹھائی لا کر دیں۔ میرے گھر میں مٹھائی پڑی ہے، گوری اس مٹھائی کو اپنی ماں کے گھر سے لائی تھی۔ میں چڑیا تمہیں ابھی مٹھائی لا کر دیتا ہوں۔ پھر کالو کوا اپنے گھر سے مٹھائی لینے چلا جاتا ہے۔ چڑیا کوے سے مٹھائی لا کر چیکو کو دیتی ہے، اور چیکو 2 قطرے پھولوں کے رس کے ان لڈوؤں میں ڈال دیتا ہے۔ ماما، اب مجھے جانے کی اجازت دیں، میں ایک اچھا کام کرنے جا رہا ہوں۔ بیٹا، مجھے آپ کی بہت فکر ہوگی، آپ دھیان سے جانا اور آپ کامیاب ہو کر واپس آنا، مجھے آپ پر پورا یقین ہے، کیونکہ میرا بیٹا اپنی جان خطرے میں ڈال کر دوسروں کی جان بچانے جا رہا ہے، مجھے آپ پر فخر ہے۔ ماما، آپ فکر مت کریں، میں ضرور جیت کر آؤں گا، اس دشت چیل کو مزہ چکھا کر آؤں گا میں۔ پھر چیکو وہ مٹھائی لے کر اپنے گھر سے نکلتا ہے۔ تو کیا تم آئے ہو اپنی جان کی قربانی دینے؟ ہاں، میں آیا ہوں، میں مینو چڑیا کا بیٹا ہوں، اور میں آپ کو اپنی جان کی قربانی دینے آیا ہوں اور گوری آنٹی کو بچانے آیا ہوں۔ چیکو بیٹا، آپ یہاں سے چلے جاؤ، یہ چیل آپ کو مار کر کھا جائے گی، آپ یہاں سے چلے جاؤ۔ پاگل کوی، اسے کھانے سے ہی تو تمہیں نئی زندگی ملے گی، تھوڑا پاس آؤ میرے نرم نرم چھوٹے پکشی۔ آنٹی جی، رک جائیں، مجھے کھانے سے پہلے مجھے یہ تھوڑی سی مٹھائی کھا لینے دیں، تاکہ یہ مٹھائی کھانے سے میرا ماंس میٹھا ہو جائے اور آپ کو بھی کھانے میں مزہ آئے۔ مٹھائی دیکھ کر چیل سے رکا نہیں جاتا، وہ تیزی سے چیکو سے مٹھائی چھین لیتی ہے اور فوراً سے وہ لڈو کھانے لگ جاتی ہے، اور تھوڑی دیر بعد بوڑھی چیل گر جاتی ہے اور مر جاتی ہے۔ گوری آنٹی اگر اپنی عقل سے کام لے تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ چیکو بیٹا، آپ نے وہ کر دکھایا جو بڑا پکشی بھی نہ کر سکا، آپ کا بہت بہت شکریہ میری جان بچانے کے لیے۔ پھر چیکو اور گوری کوی وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ دور بڑے درخت پر بیٹھے سبھی پرندے تالیوں کے ساتھ چیکو کا استقبال کرتے ہیں۔ شاباش چیکو بیٹا، آپ نے برائی کو مات دے دی۔ واقعی داد دینی پڑے گی، چیکو نے وہ کر دکھایا جو ہم سب بڑے پکشی نہ کر سکے، اس نے اپنی عقل سے گوری کو بچا لیا اور چیل کو مار دیا۔ شاباش چیکو بیٹا۔ پھر سبھی پرندے خوشی سے رہنے لگ جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، اگر آپ نے ہماری اس کہانی کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کا شکریہ۔